فسادات دنیا میں جب بھی ہوئے اور کہیں بھی ہوئے وہ تباہی، بربادی، وحشت اور المناکی ہی لے کر آئے۔ 1947 تقسیم ہندوستان اور پاکستان کے وقت جو فسادات ہوئے اس کا اصل سبب تو انگریزوں کا مسلمانوں سے بغض، ہندوؤں کی عیاری اور سکھوں کی مکاری تھا۔ وہ علاقے جو پاکستان میں شامل کر دیے گئے جیسے امرتسر، جلندھر، فیروز پور، لدھیانہ، تو وہاں کے لوگ یہی سمجھے کہ اب ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ انگریزوں نے ساز باز کر کے یہ علاقے ہندوستان کو دے دیے ہیں تو ان کے لیے وہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ان تمام تر قربانیوں کو جو وہ تکمیل پاکستان اور تعمیر پاکستان کے لیے دے چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے ایک عظیم قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ قربانی جس کے بارے میں صرف انسان سوچ سکتا ہے، عملی طور پر اس کو کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہ کر دکھایا۔ لیکن انہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ اپنی جانیں، اپنے مال و متاع، آل و اولاد، اپنے خاندان، قوم، قبیلے، سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ بہت سے لوگ تو اس راہ محبت میں خود قربان ہو گئے۔ بعض نے اپنے پیاروں کی قربانی دی، بعض نے گھر بار کی قربانی دی، اور بعض وہ تھے جو کٹے ہاتھوں، کٹے پیروں اور کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ سرزمین پاکستان پہ پہنچی تو سجدہ ریز ہو گئے۔ ایسی ہی ایک المناک داستان میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ویسے تو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان اور ہجرت کر کے آنے والے مسلمان دونوں نے ہی بہت بڑی قربانی دی۔ بہار، گجرات، حیدرآباد، پٹنہ اور یو پی، یہ وہاں کے وہ علاقے تھے جہاں جو قیامت صغریٰ بپا ہوئی، چنگیز اور ہلاکو خان بھی ہوتے تو تھرا جاتے۔ بہار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ظلم روا رکھا گیا کہ اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اور آج تک ویسا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ ویسے تو ماضی قریب میں گجرات کے فسادات میں بھی مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، لیکن بہار میں تو کچھ ایسا عالم تھا کہ مسلمانوں کی پوری بستیاں جلا دی گئیں۔ باقاعدہ منظم سازش کے ذریعے ہندوؤں کو اسلحہ دیا گیا اور اس اسلحے کے زور پر مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر باہر لا کر ذبح کر دیا گیا۔ رات کو سوتے ہوئے مسلمانوں کے گھروں پہ تیل چھڑک دیا جاتا اور آگ لگا دی جاتی۔ باہر نکلنے والوں کو کرپانوں سے، نیزوں سے، تلواروں سے کاٹا جاتا، ورنہ گھر کے اندر ہی ان کو جلا دیا جاتا۔ گھر ان کے جلا دیے گئے، دروازے تک اکھاڑ لیے گئے، دیواروں میں سونا، چاندی اور جواہرات کو نکال لیا گیا، عورتیں اٹھا لی گئیں، بانٹ دی گئیں۔ جو بوڑھے تھے، کسی کام کے نہ تھے، یا جو بوڑھی عورتیں تھیں، ان کو ذبح کر کے گھر کے کنووں میں یا محلے کے کنووں میں ڈال دیا گیا۔ ایسی کربناک داستانیں تھیں کہ جن کو سن کر، دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ آج میں صرف آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق امرتسر سے ہے۔ امرتسر جس کے چوک پرگداس میں مسلمانوں پر وہ ظلم توڑا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پرگداس چوک میں پہلے تو ان علاقوں میں آگ لگائی گئی اور دن کے وقت وہاں پر منظم طریقے سے اکالیوں نے، بلوائیوں نے، باغیوں نے یعنی سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر حملہ کیا۔ گھروں کے گھر جلا دیے، نوجوان ذبح کر دیے، بوڑھوں کو کتر دیا گیا، بچوں کے مسلح کر دیے، عورتوں کو اٹھا لیا اور بالجبر زیادتیاں کی گئی۔ کچھ ایسے خاندان اور گھر بھی تھے جنہیں رات سوتے ہوئے تیل چھڑک کر جلا دیا جاتا، ہنستے بستے گھر پل میں کوئلہ اور راکھ بن کر رہ جاتے۔ ایسا ہی واقعہ ایک خاندان کے اس بچے کے ساتھ پیش آیا جب اس کے خاندان کو اجتماعی طور پر قتل کیا جا رہا تھا۔ وہ 10 سال کے بچے نے جب اپنے خاندان کو اس جتھے کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کر کے اس جتھے پر ٹوٹ پڑا۔ معصوم بازو، معصوم ہاتھ کیا کر سکتے تھے اور کیا مدد کر سکتے تھے اپنے خاندان کی؟ اس جتھے نے اس بچے کو پکڑا اور اس کے دونوں بازو کوہنیوں سے کاٹ دیے۔ وہ بچہ پھر بھی نعرہ تکبیر پکارتا رہا، لیکن خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ بچہ تو بچ گیا۔ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا
تو وہاں بھی ہر وقت نعرہ تکبیر لگاتا رہتا تھا۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن جب ہسپتال کے دورے پر آئیں تو ہسپتال میں یہ شور سن کر پوچھنے لگیں کہ کس چیز کا شور ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، اس کا خاندان ذبح کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، تو وہ ہر وقت جیسے ہی ہوش میں آتا ہے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے کہا مجھے اس سے ملایا جائے۔ جب لیڈی ماؤنٹ بیٹن اس کے پاس پہنچی، اس بچے کی حالت اور اس کی کہانی کو سنا تو تھرا کے رہ گئیں اور کانپنے لگیں، کہنے لگیں مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے 2 ہاتھ چاہیے، 2 ہاتھ چاہیے تاکہ میں اپنے خاندان کے قاتلوں سے انتقام لے سکوں۔ لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے وعدہ کیا کہ وہ انگلستان جانے کے بعد آپ کو مصنوعی ہاتھ بھجوائے گی، لیکن لیڈی کا وعدہ بھی حسینہ کی کہہ مکر نہیں ہوا۔ جس طرح انگریزوں کے سارے وعدے، آزادی کے وعدے، انہوں نے پورے نہیں کیے۔ 1971 میں ان کے جہاز آ رہے تھے جو آج تک نہیں پہنچے، یعنی وعدہ پورا نہیں کیا۔ انگریزوں نے ہمیں ہمارے حقوق آزادی کے وقت، ہمارا سرمایہ پارٹیشن کے وقت جو ہمارے وسائل تھے وہ ہمیں دینے تھے، لیکن انہوں نے پورے نہیں دیے۔ امریکہ نے ہم سے F-16 طیاروں کی قیمت تو وصول کر لی، لیکن آج تک وہ طیارے نہ ملے۔ اسی طرح لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے بھی شاید وہ بازو تو بھجوائے ہوں، لیکن وہ اس بچے تک نہ پہنچ سکے۔ وہ بچہ پاکستان میں آ گیا، بڑا ہوا، لوگ اس کو غازی کہہ کر پکارتے تھے۔ غازی دہلی دروازے کے پاس ایک ریڑھی لگاتا تھا اور ہر مال 6 پیسے میں بیچتا تھا، محنت کرتا، مزدوری کرتا، اپنا آپ پال رہا تھا، جیسے تیسے بھی تھا، زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ خوش تھا یا ناخوش، اس کا تو فیصلہ اس کا دل ہی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ چاروں ناچار اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ شورش کاشمیری لکھتے ہیں ایک دفعہ دہلی دروازے کے پاس میں غازی سے حال چال اور خیریت پوچھ رہا تھا کہ ایک پولیس والا آیا، اس نے غلیظ گالی دینے کے بعد کہا اوے ٹنڈے چل یہاں سے ریڑھی ہٹا۔ غازی نے سر جھکایا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے پاکستان نے 2 ٹوٹے ہوئے بازوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ دوستان عزیز، وہ ٹنڈا تو تھا ہی، لیکن غنڈا بھی بن گیا۔ ایسی ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے وہ قربانی دی جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اپنے سے 2 قدم دور پڑی ہوئی تاریخ کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں اور اپنے کٹے ہوئے پنجاب کو دیکھیں اور کٹے ہوئے پنجاب کے ان علاقوں میں ہونے والے ظلم اور فسادات کو پڑھیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہمیں اس آزادی کی کتنی بڑی قیمت چکتا کرنا پڑی ہے۔ جب تک آپ اس تاریخ کو نہیں پڑھو گے جس تاریخ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہمارے زعماء نے کیا قربانی دی، ہمارے لیڈروں نے کیا قربانی دی اور ہماری عوام نے کیا قربانی دی، جب تک تم عوام کے وہ جذبات نہیں پڑھو گے، عوام کی وہ تاریخ نہیں پڑھو گے جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور سینے پہ گولیاں کھائیں، جنہوں نے کہا بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور سینوں پہ گولیاں کھائیں، جب تک آپ وہ تاریخ نہیں پڑھو گے جو خون شہیداں سے لکھی گئی ہے، آپ کو یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو اس وقت ہمارے سیاسی زعماء ہیں، آپ جو ان کو اپنا بہت فیورٹ سمجھتے ہو، یقین کرو کہ آپ کو ان سے نفرت ہو جائے گی، لیکن تب ہوگی جب آپ وہ تاریخ پڑھیں گے۔ ایک بار میرے کہنے پہ آپ اس زمانے کی تاریخ کی 10 کتابیں پڑھ لیں، اگر مجھے کہیں گے میں ایک الگ ویڈیو اس پر آپ کو بنا کے دے دوں گا، 50 کتابوں کا انتخاب، ان 50 میں سے 10 کتابیں، 10 میں سے 4 کتابیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان 4 کو آپ لازمی پڑھ لو۔ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھ لو گے، اس نظام کے اندر جتنی بھی گندگی موجود ہے، جتنے بھی اس کے اندر قباحتیں ہیں، ساری آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گی، اور جب وہ واضح ہو جائیں گی تو پھر اقبال نے جیسے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منظر آسمانوں میں، پھر آپ کو یہ منزل آپ کو آسمانوں میں نظر آئے گی۔